الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے لیے اجنبی نہیں، آپ میرے لیے اجنبی نہیں. ایک طویل عرصے سے میں آپ کے شہر میں حاضر ہوتا ہوں، خاص طور پر بڑی راتوں میں، اور اب تو بھیونڈی شہر سنی دعوت اسلامی کی کارگزاری سے چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے رفقائے دعوت اور بھیونڈی کے ذمہ داران، مبلغین اور متعلقین و معاونین سب کو دراز کی عمر بالخیر نصیب فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان توجہ نہیں دیتا، اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے سامنے اہمیت واضح نہیں ہوتی،
اور پھر اس کے بعد ایک وقت گزر جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں نے کیوں توجہ نہیں دی۔ جتنے بھی حضرات اس وقت ایک بڑی تعداد میں یہاں پر حاضر ہیں، میں سب کی توجہ چاہوں گا، اور بچوں کو جو لے کر کے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یا تو بچوں کو کنٹرول کریں اور بچوں کو اٹھنے بیٹھنے ادھر ادھر ہونے نہ دیں، خاموشی کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کریں۔ توجہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تقریباً چیزوں پر توجہ نہیں دی، رسموں کے اتنے عادی بن گئے کہ اصل تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے۔ ہم آج کی رات یہاں بیٹھے ہیں جو شب معراج ہے، لیکن اس رات کی اہمیت کے بارے میں کبھی ہم نے توجہ نہیں دی، ٹھنڈے دماغ سے کبھی غور کیا کہ یہ کتنی عظمت والی رات ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے توجہ نہیں دی۔ آئے ہلڑ ہلڑ چلم چلی، گئے مسجد میں سنے پھر بھاگے، کیا ہو رہا ہے، بائک لیے ادھر ادھر گھومے، رات چلی گئی، ختم۔ آج کی رات بہت اہم رات ہے اور بہت عظمت والی رات ہے۔ ایسی راتیں بھی جلدی سے میسر نہیں ہوتی۔ روزانہ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن ہر رات نہ شب معراج ہے، نہ شب برات ہے، نہ شب قدر ہے۔ جہاں آج کی رات پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور بہت عظمت والی رات ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے لیے بھی بہت عظمت والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، قریب ہوئے۔ قرآن نے اس کو منشن کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، او ادنا کہہ دیا، اس سے بھی کم۔ کتنے قریب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ خود قریب ہوئے تو ذہن دیا کہ میں خود قریب ہونا نہیں چاہتا، میں قریب تو ہوا لیکن تمہیں بھی قریب کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے، میرے بندو تم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، اتنا لمبا سفر تو نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم لامکان تک پہنچ سکو، لیکن چونکہ میرے امتی ہو نا، تو سنو ایک کام کرو، تم سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ یہ تحفہ لے کر کے آئے۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عظمت والی رات ہے، وہیں پر امت کے لیے بھی یہ عظمت والی رات ہے کہ اسی رات میں وہ تحفہ ملا جس تحفے سے بندہ خدا سے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا سمجھیں کیوں سفر کرایا گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مقصد تو سمجھتے نہیں، سب چیزوں کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خود کی تخلیق کے مقصد کو جاننے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ کیوں سفر کرایا گیا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ رب نے اس کو اپنی کتاب میں منشن فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس کے لیے جس نے اپنے بندے خاص کو
رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی۔ یہ سیر کرانا خواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ جسم کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ بہت سارے لوگ جو عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے۔ یہ خواب کی بات نہیں ہے، میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ اسرا کا لفظ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر بھی آیا ہے، وہاں بھی جسم اور روح کے ساتھ کی بات ہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے پڑ گیا اور پکڑنے کے لیے جب ان کے پیچھے آیا تو پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات تم چلے جاؤ۔ اس لیے کہ تمہارے پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ تو یہ بندوں کو لے کر جانے کی بات اسرا کے ذریعے جو قرآن میں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، وہ جسم کے ساتھ لے جانے کی بات ہے۔ تو اسرا کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے یہ جسم اور روح دونوں کے لیے۔ اب دوسری دلیل پیش کروں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے جب واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے حتیم میں۔ صبح کے وقت ابو جہل آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے کیا کوئی انہونی بات آج؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کل رات کے مختصر سے حصے میں میرے مولا نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے لامکاں کی سیر کرائی۔ اس نے کہا کل رات آپ سیر کر بھی آئے اور آج ہمارے سامنے بیٹھے بھی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کہا اچھا یہ بات قوم کے سامنے آپ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے پوری قوم کو آواز لگائی، قوم جمع ہو گئی۔ اس نے کہا سنو کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ آپ جو مجھ سے فرما رہے تھے ان سے فرمائیں قوم کے سامنے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کریم نے مجھے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے لامکاں تک کی اس نے سیر کرائی۔ اتنا سننا تھا۔ کچھ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی جو حضور کے دشمن تھے، کچھ لوگوں نے فقرے کسنے شروع کیے، کسی نے سر پکڑ لیا، لیکن کوئی حقیقت جاننے والے بھی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ رات کے مختصر سے حصے میں ہو کر کے آئے۔ اب سب کو معلوم تھا سفر معراج سے پہلے حضور کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں تھے، مسجد اقصی گئے ہی نہیں تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں گئے تھے۔ تو خیال پیدا ہوا کہ اگر ہو کر کے آئے ہیں تو ذرا تفصیل پوچھ لے، اگر واقعی ہو کر کے آئے ہوں گے تو بتا دیں گے مسجد اقصی کیسی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں آپ تشریف لے گئے تھے تو ذرا بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسجد اقصی کا جو نقشہ ہے ان کے سامنے کھینچ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب قدیر جل جلالہ نے حجابات ہٹا دیے۔ حضور حتیم میں بیٹھ کر مسجد اقصی کو دیکھ رہے تھے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکیاں پیلر سب جب گنا دیے اور جب بتا دیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے برجستہ کہا اللہ کی قسم انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا۔
سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں نے یہ خواب میں سفر کیا ہے، تو خواب میں تو آدمی کہیں بھی چلا جائے، کس کو ٹینشن ہوتا؟ ہاں بھئی ہم بھی کہیں ہو کر کے آئے ہوں گے، آپ بھی، لیکن یہ خواب والی بات ہوتی تو لوگ دلیل نہ مانگتے، لوگ سوال نہ پوچھتے، سوال ان کے بارے میں تمہارا فیتھ کیا ہے؟ تو اب فیتھ کیسا ہونا چاہیے حضور کے بارے میں، یہ بھی سفر معراج میں پتہ چلا۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی سفر معراج میں پتہ چلا۔ اللہ اکبر۔ جب ابو جہل وغیرہ نے پوچھ لیا تو ابو جہل نے سوچا گولڈن چانس ہے، ابو بکر صدیق تو پڑھے لکھے ہیں، ابھی تک حضور نے ان کو تو نہیں بتایا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں یہ سیر کر کے آیا ہوں، اور ابو بکر بالکل حضور کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور ابو بکر سرکار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ابو بکر نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا نا تو پھر آگے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اور یہ بات ایسی ہے کہ ابو بکر جیسا پڑھا لکھا انسان حضور کے اس سفر معراج کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ تو پہنچا ابو جہل صدیق اکبر کے پاس، ابو بکر کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کہا کچھ پتہ چلا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں، نہیں اس نے دوست کے بارے میں نہیں پوچھا، پہلے یہ کہا ابو بکر ذرا بتاؤ کیا کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر سکتا ہے؟ ابھی آج کے کسی سے سوال پوچھو تو فون کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو یار، لیکن صدیق اکبر نے ذہن دیا کہ سوال کرنے والے کو بھی دیکھ لیا کرو کہ کون ہے۔ جیسے آج بہت سارے تبلیغی جماعت والے حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ مزارات پر کیوں جاتے، پتہ نہیں کیا کیا، اور آدمی ہاں یار تمہاری بات تو سمجھ میں آتی ہے، فوراً حضور کا معاملہ ہو تو سوچ سمجھ کے جواب، کہنے والا کون ہے اس کو دیکھو۔ تو ابو جہل نے چونکہ یہ کویسچن کیا تھا کہ ابو بکر کیا پاسیبل ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے؟ تو صدیق اکبر نے نہ نہیں کہا، فرمایا ابو جہل یہ بتائیے کہا کس نے ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صدیق اکبر مسکرائے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور جو کچھ میرے رسول نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ مولا کو ادا پسند آ گئی اور صدیق کا لقب مل گیا۔ تو جب بات حضور کی آئے اور معجزے کی آئے، عظمت کی آئے، تو پھر یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ذریعے ایسی چیزوں کا صدور جو عقل کو عاجز کر لے، اور عاجز کرنے کی وجہ سے ہی اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نبی سے ممکن ہے۔ تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ اس کو بھی قرآن نے منشن کیا۔ جب پروردگار جل جلالہ نے منافقین سے فرمایا کہ ایمان لاؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے، لوگوں سے مراد صحابہ تھے، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا گیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، تو صحابہ کی جو کیفیت تھی، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے آپ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صحابہ کی جو کیفیت تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے تھے تو پانی ہاتھ میں لے لیتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو آستین میں رکھ لیتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے فداک بی ابی انت و امی یا رسول اللہ،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. تو قرآن کہتا ہے ایمان لانا ہے تو ان کے جیسا ایمان لانا. اب یہ ایمان لانے والے منافقین کی نظر میں کیسے لگتے تھے معلوم؟ منافقین نے معاذ اللہ کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائے معاذ اللہ جو پاگل ہیں؟ یعنی اس عقیدت کو وہ پاگل پن سمجھ رہے تھے، لیکن یہی عقیدت میرے مولا کو اتنی پسند کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے ایسا ایمان پسند ہے. ایمان لانا ہے تو ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان لاؤ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کم و بیش 40 روز سفر کے لگتے تھے اس زمانے میں اچھی سواری پر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر رات کے مختصر سے حصے میں ایسا لگتا ہے جیسے گئے اور آئے. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرۂ نار سے کیسے حضور گزرے ہوں گے، آگ کا پورا سمندر ہے، اس سے گزر کر حضور کیسے گئے ہوں گے اوپر تک، لامکاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، ایک بشر بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب بشر کا خادم، سید البشر کا خادم جسے جبریل امین کہتے ہیں، جب وہ وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ اور دوسری چیز، تم کو اعتراض ہے رفتار کے بارے میں کہ اتنی تیز اور اتنی رفتار سے، تو میں کہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر گرایا جا رہا تھا، ادھر سے ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا، جبریل سدرۃ المنتہا پہ تھے، وہاں سے نکلے اور کنویں کی تہ تک حضرت یوسف کے پہنچنے سے پہلے انہیں اپنے پروں میں لے لیا. تو جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ تم نے سمجھا کیا ہے حضور کو؟ تم ان کی عظمتوں کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ کیا تمہیں ایک واقعہ سمجھا نہیں رہا ہے؟ سفر ہجرت کے موقع پر بھی یہی تو تھا کہ باہر دشمن پہرا دے رہے تھے شہید کرنے کے ارادے سے، انہی کے درمیان سے تو حضور نکلے. کون نکلا تھا؟ بشر ہی تو نکلا تھا، سید البشر. اس وقت میرے مولا نے نورانیت کا غلبہ کر دیا، بشر کو کچھ نظر نہیں آیا اور سید البشر گزر گئے. پوری دنیا اس وقت جو کوشش کر رہی ہے وہ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کرنے گھٹانے کی کوشش کر رہی ہے. میں آپ کو تازہ ترین واقعہ بتاؤں، میں آج سے 2 مہینے پہلے کم و بیش جب امریکہ میں تھا تو میں نے ایک کلپ دیکھی کہ خلا میں آسمانی دنیا میں ناسا کو، جو امریکہ کا اسپیس کے حوالے سے تحقیق کرنے والا ادارہ ہے، اس کو کچھ مخلوق کے آثار نظر آئے کہ وہاں بھی کوئی مخلوق رہتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر مذہب کے ماننے والوں سے رابطہ قائم کیا، خاص طور پر علماء سے. تو نیو یارک کے ایک عالم سے بھی انہوں نے رابطہ قائم کیا کہ کیا خلا اور اسپیس کے اندر بھی کوئی مخلوق رہ سکتی ہوگی؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا، لیکن جو دین کا علم رکھتے تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے جواب دیا اور فرمایا یقیناً. اب کیسے؟ میں بھی آپ کو دلیل دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے. حفاظ موجود ہیں. یسبح للہ من فی السماوات والارض، سبح للہ من فی السماوات والارض. من جو ہے یعنی تسبیح کرتی ہے وہ مخلوق جو زمین و آسمان میں ہے. زمین و آسمان میں وہ کیا کرتی ہے؟
تسبیح کرتے. تسبیح سے دانہ گھمانے والی نہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا. کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. یہ تسبیح ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تسبیح دانے کو گھمانے کو تسبیح سمجھا. تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے, تو مخلوق وہاں پر تسبیح کرتی ہے. اب من اور ما میں فرق ہے. قرآن مقدس میں جہاں بھی لفظ من کا استعمال ہوا ہوگا تو من کے معنی ہوتا ہے, من اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس مخلوق کے لیے جو عقل والی ہو. من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی عقل والے کے لیے. اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کے پاس عقل نہ ہو, دوسری مخلوق کو جس کے پاس عقل نہیں, اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک عقل والی مخلوق نہیں, کئی عقل والی مخلوق ہیں جو آسمان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. تمہاری تحقیق آج بتا رہی ہے, قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا. پڑھو, آگے بڑھو اور اپنے نبی کی عظمتوں کے سکے کو اپنے سینے پر نقش کرو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ مت سوچنا, اس ڈاؤٹ کے اندر مت پڑ جانا کہ کیا یار رات کے مختصر سے حصے میں مولانا لوگ بھی کیا کیا بولتے رہتے ہیں کہ اتنے سب چلے گئے, یہ سب کیا پاسبل ہے؟ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی. نہیں, یہ ذہن میں شبہ کسی کے بھی آ سکتا تھا اور آتا ہے. میرے مولا نے پہلے ہی شبہ کا ازالہ فرما دیا. میرے بندو, جانے والے کو مت دیکھو, لے جانے والے کو دیکھو. کہ لے کون گیا؟ لے وہ ذات گئی ہے جس کے کن پر ساری دنیا پل بھر میں وجود میں آ جاتی ہے. جب میں لے گیا ہوں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں. اگر تم میرے بندے ہو تو اس سے بھی بڑی بات اگر میرا محبوب کہہ دے تو اس کو تمہیں تسلیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. اب آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد کیوں سیر کرائی گئی؟ تو قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں. قربان جائیے, اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے, ہر مثال سے پاک ہے. لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, کوئی کسی ملک کا دورہ کرتا ہے نا تو اہم اہم چیزیں دکھانے کے لیے اس کو لے کر کے جاتا ہے, ساتھ میں میں تجھے دکھا دوں, یہ ہمارے یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. تو مولا نے بھی سیر کرائی, اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے سیر کرائی. اور وہ کیا دکھانے کے لیے؟ اپنی نشانیاں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, کمپلیٹ نشانیاں نہیں, من آیاتنا, بعض نشانیاں. تبعیض کے لیے بعض آیا, من آیا ہے, بعض نشانیاں ہم ان کو دکھائیں. اب حضور نے کیا دیکھا؟ یہ بات تو مسلم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا, لیکن اس کے علاوہ اللہ کی کیا کیا نشانیاں حضور نے دیکھی, کیا کیا دیکھا؟ اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا پر جب حضور پہنچے اور جبریل نے کہا کہ آگے بڑھا تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے, تو وہی جبریل جو تقریباً انبیاء کرام سے پوچھتے رہے حل لک حاجتن, اسی جبریل سے میرے مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں حل لک حاجتن یا جبریل, اے جبریل اب تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. قربان جائیے, جبریل نے لامکاں کی سیر نہیں کی. کہہ سکتے تھے حضور مجھے ساتھ لے چلو, لیکن جانتے تھے کہ حضور کی خوشی کس چیز میں ہے, تو عرض کرتے ہیں ہاں میری ایک ہی حاجت ہے, آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور اسی چیز سے خوش ہوں گے, اس لیے کہ فکر ایک ہی مسلط ہے, میری امت, میری امت, میری امت اور میری امت. لیکن میرے امام کی شان بھی کیا نرالی ہے, ان کو تو جبریل کا بھی احسان نہیں چاہیے. کہتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو,
جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ حضور ساتویں آسمان پر واپسی میں، اچھا اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوئے، دیکھتے ہی کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو مولا نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محب اور محبوب کی سلام کلام سلام ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تحیت بھی ہو گئی، سلام بھی ہو گیا، لیکن قربان جائی وہی فکر میری امت، تو حضور پر جب رب نے سلام پیش کیا تو سرکار نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ ہم کہہ کر گنہگاروں کو اپنے دامن میں لے لیا اور فرمایا گنہگاروں غم نہ کرو، تمہارا کوئی ہو یا نہ ہو آقا تمہارے موجود ہیں، مصطفیٰ تمہارے موجود، وہاں بھی حضور ہم گنہگاروں کو فراموش نہیں کرتے۔ اتنی بلندی پر رب نے سلام پیش کیا تو فوراً اپنی امت کو سلام کے اندر شامل فرما دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات واپسی کے اندر ہو رہی ہے، کیا ملا امت کے لیے؟ نماز کا تحفہ، امت کو سلام پیش کر دینا۔ چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی فکر اتنی کیونکہ یہ 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ امت تو رسول اعظم کی ہے نا، امت تو ان کی نہیں ہے، تو یہ 50 کو کم کرانے کی فکر ان کو کیوں؟ تو جواب ملے گا وہ جانتے ہیں حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور راضی ہو جائیں۔ یہ فکر مل رہی ہے پورے سفر معراج کے اندر، پورے سفر معراج کے اندر یہ فکر مل رہی ہے۔ اب آئیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بعض نشانیاں انہیں دکھائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے سفر کو روانہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر، آپ کے مزار کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر اسی سفر معراج، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی سفر معراج میں مدینہ بھی آ گیا بیچ میں، تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار ادھر اتریں، نماز ادا کریں۔ سرکار نے نماز ادا فرمائی تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا معلوم ہے یہ کون سی زمین ہے جہاں آپ کو میں نے نماز کے لیے گزارش کی؟ سرکار نے فرمایا کون سی؟ کہا یہی مدینہ ہے، یہیں پر آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ پھر آگے بڑھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہاں 2 رکعت ادا کیجئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا فرمائی۔ پوچھا گیا یہ جگہ کون سی ہے تو بتایا گیا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی گئی اور پروردگار جل جلالہ نے ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ پھر ایک مقام پر آگے بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سرکار نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چیزیں حضور کو دکھائی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد معراج جو ہے نا، براق کا سفر مسجد اقصیٰ پر ختم، وہاں تک ساتھ، اس کے بعد سیڑھی، وہ سیڑھی بھی کیسی ہوگی، وہ سیڑھی بھی کیسی ہوگی جو مسجد اقصیٰ سے آسمان تک جا رہی ہوگی، اس سیڑھی کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو، اور مسجد اقصیٰ سے لامکہ تک کی سیر کو
معراج کہتے ہیں، لیکن عرف کے اندر پورے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر دروازے پر جبریل امین دستک دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اصلی حالت میں حضور نے 2 مرتبہ دیکھا، واللہ تعالی ورسولہ اعلم، اور دونوں مرتبہ سفر معراج میں۔ ایک مرتبہ تو جب لینے کے لیے آئے تب سبز کلر کا ریشمی لباس انہوں نے پہن رکھا تھا، اور آسمان کے پورے کناروں کی پوزیشن بالکل بقعے نور بنے ہوئے تھے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سرکار نے جب دیکھا تو خوف خدا سے اس طریقے سے انہیں دیکھا جیسے آپ ٹاٹ جو ہوتی ہے نا، ٹاٹ جو ٹاٹ بچھاتے ہیں نا آپ، وہ ٹاٹ اگر سکڑ جائے تو کیسی ہو جاتی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو دوسری مرتبہ اصلی شکل میں اس حال میں دیکھا جیسے سکڑی ہوئی ٹاٹ ہو، خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور خانہ کعبہ، حجر اسود اور مقام اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے، غور سے سنیے گا اس کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، حجر اسود اور کعبے کے درمیان کی جو جگہ اتنی سی چھوٹی سی جگہ پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں مقام ملتزم۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ملتزم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب چاہتا ہوں تب جبریل امین کو یہاں پر لپٹے ہوئے دیکھتا ہوں اور یہ دعا کرتے دیکھتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو کبھی مجھ سے چھیننا نہیں۔ اسی لیے دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اس لیے کہ وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ بہتوں کو بہت کچھ دیا اور بہت کچھ لے لیا، خیر تشریف لے گئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت میں حضور گئے، موتیوں کے قبے دیکھے، بہت کچھ دیکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاطہ، جس کو آج کے دور میں ہم اگر کہیں تو بیوٹی کیئر، یعنی بال بنانے والی، کنگھی کرنے والی، تو یہ فرعون کی جو بیٹی تھی، فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کی یہ مشاطہ جو تھی بال بنانے والی، وہ ایمان لا چکی تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کے بال بناتے بناتے یہ جو مشاطہ ہے اس کی کنگھی ہاتھوں سے گر گئی، تو اس نے کنگھی اٹھاتے وقت کہا کہ فرعون ہلاک ہو۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ فرعون کو اس کی بیٹی نے جا کر کے کہا کہ یہ جو مشاطہ ہے نا، وہ شاید تم پر ایمان نہیں لائی ہے اور وہ تمہاری ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے، تو اس کو فرعون نے قتل کروا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے والے بندی کی پوزیشن یہ تھی کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے خوشبو محسوس کی، اور ایسی خوشبو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشاطہ کی خوشبو اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا نے جنت میں اللہ پر ایمان لانے والی اس بندی کی خوشبو کو محسوس فرمائی جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کئی اعمال کے کرنے والوں کی مختلف جزائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانے والے جو ہے ان کو جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، لیکن میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ عذاب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جب دیکھا تو جہنم میں چند لوگوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا۔ ان پر عذاب کیا ہو رہا تھا؟ ایک جماعت کو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا پیٹ دیگ کی طرح تھا اور اس کے اندر سانپ گھوم رہے تھے۔ ان کا پیٹ
دیگ کی طرح تھا اور سانپ اس کے اندر گھوم رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اور سانپ انہیں کیوں ڈنک مار رہے ہیں اور کیوں یہ تکلیف میں گرفتار ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، انٹرسٹ پر کاروبار کرنے والے، انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اس عذاب کے اندر گرفتار فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تانبے کے ناخون ہیں اور لوگ اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا انہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مردار گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ ان کو اس عذاب کے اندر گرفتار فرمایا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں اس قسم کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے گناہوں کے مرتکب لوگوں کی مختلف سزاؤں میں گرفتار لوگوں کو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے یہ سفر صرف جانے آنے والا سفر نہ تھا، اللہ نے اپنی بعض نشانیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن گناہوں کی بنیاد پر مختلف عذاب کے اندر گرفتار لوگ دکھائے گئے، ہمیں آج کی رات ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور جن نیکیوں کے مرتکب لوگوں کو جزاؤں سے مالا مال کیا گیا ان نیکیوں کی طرف ہمیں اپنی طبیعت کو مائل کرنی چاہیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بس اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس لیے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں آخری بات عرض کر دوں۔ شب معراج کے 3 تحفے حضور کو دیے گئے۔ کتنے تحفے؟ ایک تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ، دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بھی اللہ عز و جل نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی۔ بہت ہی بابرکت ہیں یہ آیتیں۔ جو شخص روزانہ رات کو ان آیات کی تلاوت کر کے سوئے گا وہ اس کی برکات اپنی زندگی میں محسوس کرے گا انشاءاللہ العظیم۔ اور تیسرا تحفہ یہ کہ جس کسی بندے نے شرک نہیں کیا، پروردگار جل جلالہ نے وعدہ فرما لیا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور شرک اس نے نہیں کیا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ تحفہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں آپ کو 2-3 پیغام صرف دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ کی کھوپڑی کے اندر سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے تو بغیر چوں چرا کے اسے مانو اور حضور کی عظمت کو دل کے اندر بٹھاؤ۔ یہی عقیدہ اور یہی ایمان اللہ چاہتا ہے، یہی ایمان اللہ چاہتا ہے۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے امور کے بارے میں کچھ نہ سوچا، مسلمانوں کے امور کے بارے میں، کام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، فلیس منا، سرکار فرماتے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ صبح اس حال میں کرو کہ حضور کی امت کو میری ذات سے کیا فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز، معراج کی شب جو تحائف اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اس کی قدر کرو اور اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب شب معراج پر گفتگو کے اختتام پر میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اسے آپ سمجھیں۔
خاص سبق کے طور پر۔ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، ممبئی کے قریب رہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی اچھی تعداد ہے، اپنی روش کو چینج کرو، انداز زندگی کو بدلو۔ یہ بائک پر رفتار کے ساتھ گاڑی چلانا، ہائے ہوئے ہلو ہیرو، یہ اچھی چیز نہیں، یہ حضور کو پسند نہیں۔ گٹکے کھانا یہ حضور کو پسند نہیں، سگریٹ پینا یہ سب چیزیں آپ کی جان کو ہلاک کر دیں گی۔ ایسے باادب اور ڈسپلین والے بن جاؤ کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر آدمی کہ یار یہ پکا مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اب ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں اگر کہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کسی کے بارے میں کہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، معنی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، بہت غور سے سنیے گا اور آج کریکشن کر کے اٹھیے گا۔ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اگر آج آپ نے کریکشن کر لیا زندگی میں آپ کے نکھار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے اگر کسی کے بارے میں کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ اسپیشلسٹ ہیں، فزیشین ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ENT ہیں، فزیشین ہیں۔ لیکن یہ چیز تو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ہوگا یہ بندہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، مطلب پڑھا لکھا آدمی۔ ایک تصور ذہن میں آئے گا کہ کسی نہ کسی شعبے سے اس کا تعلق ہوگا۔ کسی کے بارے میں نے کہہ دیا یہ انجینئر ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک پڑھے لکھے بندے کی تصویر آئے گی، یار یہ کیمیکل انجینئر ہوں گے یا کیسے انجینئر ہوں گے، IT کی فیلڈ کے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے بندے کا تصور ذہن کے اندر آئے گا۔ میں نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ یہ درسگاہ کے اندر بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے انسان کا تصور ذہن میں آئے گا۔ میں نے کہا یہ شیخ الحدیث ہیں تو آپ کو فوراً یہ ذہن کے اندر آئے گا کہ یہ حدیث کا درس دیتے ہوں گے۔ میں نے کہا یہ عالم دین ہیں تو ذہن میں آپ کی بات آئے گی کہ یہ امامت کر رہے ہوں گے یا تقریر کرتے ہوں گے یا مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے۔ میں نے کہا یہ حافظ قرآن ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ یہ قرآن مقدس کی تراویح پڑھاتے ہوں گے یا بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، یہی آئے گا۔ لیکن اگر آج کے دور میں میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہی کون سا تصور ذہن میں آئے گا؟ کون سا تصور آئے گا؟ چرانے والا، رات بھر آوارہ گردی کرنے والا، گٹکا کھانے والا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ماں باپ کو ستانے والا، بے روزگار، ان پڑھ، جاہل، یہی ساری چیزیں ذہن کے اندر ابھرتی ہیں۔ ہمیں سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ جب کہا جائے مسلمان تو ایک باکمال انسان لوگوں کے سامنے ابھرنے لگ جائے۔ ہم سب اپنی ذات پر محنت کریں اور اپنا کریکشن کریں، اور ہمیں کسی ہیرو سے چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور لباس کے آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایسا محبوب عطا کر دیا ہے جس کی اداؤں میں بھی فائدہ اور جس کی اداؤں میں عبادت کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، تو یہ اختیار کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تحریک کے اجتماع سے آپ اجتماع میں شریک ہوا کریں، تحریک سے وابستہ ہوں اور تحریک کے کام کو فروغ دیں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے آپ کے شہر کے اندر STI ڈے کیئر سینٹر بھی شروع ہو گیا، تربیتی یہاں پر الحمدللہ سینٹر ہیں، اور پتہ نہیں الحمدللہ کیا کیا چیزیں یہاں ہو رہی ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں بھیونڈی سنی دعوت اسلامی کے کام کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، اور لوگ سیلیوٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ہمارے وہ ساتھی جو یہاں ہیرا زون کے نگراں ہیں، الحاج رحیب رضا صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، اور ہمارے وہ علماء جو محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔